نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج جمعہ مبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ گزشتہ نشست کے اندر جو ہم نے مضمون اور جس موضوع کا آغاز کیا وہ سفر حج سے متعلق تھا۔ اس نشست کے اندر جو ہم نے گفتگو کی وہ تھی کہ حج وہ سفر محبت ہے کہ جگہ جگہ کے اوپر اور ہر رکن اور ہر مناسک میں سے ہر رکن کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور انسان خود بھی سراپا محبت بن جاتا ہے، سراپا محبت۔ اسی سے آگے آج کے مضمون کو ہم لے کر کے چلتے ہیں۔ اس میں کچھ وہ کعبۃ اللہ اور مکہ کی تاریخ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس حج کے اندر، اس سفر کے اندر، اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت، بنی نوع انسان کے لیے جو سب سے پہلا گھر وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا۔ پوری جمیع انسانیت کے لیے عبادت کی غرض سے جو پہلا گھر اللہ رب العزت نے اس خطہ زمین کے اوپر جس کی تخلیق فرمائی وہ کعبۃ اللہ ہے اور وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ تمام جہانوں کے لیے یہ مکہ اور جو بیت اللہ ہے یہ باعث برکت بھی ہے اور باعث ہدایت بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کعبۃ اللہ کی موجودہ شکل ہے یہ ہمارے سامنے آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی یہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر قواعد، اس کی بنیادیں اٹھانا شروع کی اور پھر انہوں نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا، اے باری تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ اس کی موجودہ شکل ہے۔ پھر گردش زمانہ کی وجہ سے جو حالات، کبھی آندھی آئی، سیلاب آیا، آگ لگ گئی، تو جو بھی تعمیر ہوئی وہ تعمیر ابراہیمی کے اوپر ہی تعمیر کیا گیا اس کو۔ لیکن ابتداءً جو سب سے پہلے اس کو جو تعمیر کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اس کعبہ کو۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کعبہ تھا دراصل جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ کے ساتھ جنت سے ایک خیمہ اتارا گیا جو آپ کی رہائش گاہ بنی، جو آپ کا گھر بنا۔ یہ وہ بیت ہے، بیت جس کو کہا، گھر کہا۔ اور ایک پتھر آپ کے ساتھ اتارا گیا جنت سے جو کبھی آپ اس کو سرہانہ بنا لیتے تو وہ نرم ہو جاتا اور کبھی آپ بیٹھتے تو آپ کے ساتھ وہ بھی سیدھا ہو جاتا، آپ کی پشت پر کھڑا ہو جاتا اور نرم ہو جاتا۔ اسی پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں، یہ اسی کی باقیات میں سے ہیں۔
تو یہ جو کعبہ تھا، یہ جو بیت تھا، یہ آدم علیہ السلام کی رہائش گاہ تھا۔ بعد ازاں اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ پر زمین پر آدم علیہ السلام نے پھر نئی بنیادوں کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس سے بھی شاید اس کی قبل کی ہسٹری ہے جو جنات اور ملائکہ کی تعمیر کی ہے، لیکن اس کو زمین کا مرکز اور سینٹر بنایا گیا اور یہاں سے تعمیر کا آغاز ہوا۔ اور وہ جو جنت کا خیمہ اوپر اٹھایا گیا وہ فرشتوں کا کعبہ بنا اور اس کا نام ہے بیت المعمور، یعنی اور وہ بالکل اس کے عین اوپر ہے، وہ اوپر سدرۃ المنتہا پر جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، پہلے وہ وہاں طواف کرتے ہیں، پھر نیچے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں قبلاؤں سے ان کعباؤں کا طواف کر کے پھر وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور حاضری کے لیے وہاں پر پیش ہوتے ہیں۔ وہ جو 70,000 صبح 70,000 شام کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو فرماتی ہیں، روایت فرماتی، وہاں پر حاضری ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جب حضور کی بارگاہ میں جو فرشتہ اس تاریخ کے اندر اور اس یہ جو ہمارا دنیا کا جو وقت اور زمانہ چل رہا ہے، تو جو ایک مرتبہ وہاں پر حاضری ہوگی جس کی ہو چکی، قیامت تک دوبارہ اس کی باری اس فرشتے کی نہیں آئے گی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو، اور خوش نصیب ہیں وہ ملائکہ کہ جنہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی خدمت نصیب ہے۔ جو حضور نے فرمایا نا، جو میں نے پچھلے جمعہ جب ہم نے درود و سلام کی گفتگو کی تو آپ کو عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ذمہ لگایا ہوا فرشتوں کے کہ جو درود اور سلام بھیجا جاتا ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت گزار ہو کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کعبۃ اللہ کا تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ عرض کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک یہی مرکز رہا، صدیوں تک یہی مرکز رہا عبادت کا۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس کعبۃ اللہ کو زمین سے اٹھا لیا، اس کو اٹھا لیا گیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تو اس کو قرآن نے بے بکہ بھی کہا ہے، یعنی یہی جو بستی ہے مکہ جس کو غیر ذی زرع کہا، اور میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام سن بلوغت کو پہنچے تو دونوں باپ بیٹا نے مل کر اللہ رب العزت کے حکم پر اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور پھر یہ مرکز بنا۔ اور پھر مرکز کیسے بنا؟ مرکز ایسے بنا کہ اللہ رب العزت نے خود ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم تم تمام لوگوں کو آواز دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے لوگوں کو دعوت دو۔ حج کہتے ہیں زیارت کو، یعنی وہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں، اس کا طواف کریں، اور پھر وہ یہاں پر آئیں اور لوگ اپنی سواریوں پر، دبلی پتلی سواریوں پر آئیں، اچھی سواریوں پر آئیں، یہاں پر آئیں، اس کی زیارت کریں اور اس کا حج کریں اور اس کا طواف کریں۔ تو اس کی تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز دی جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر، جبل ابی قبیس آج کے دور میں جن لوگوں کو جانے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ جانتے ہیں، جب آپ صفا و مروہ سے باہر نکلیں اور جو جنت المأویٰ کا جو قبرستان ہے جنت المعلیٰ کا، اس کی طرف جب روانہ ہو مسجد جن کی طرف، تو وہاں پر وہ ایک اونچی پہاڑی آپ کو دائیں طرف نظر آئے گی اوپر، جہاں پر بڑے ان کے محلات بنے ہوئے ہیں شاہوں کے، جو شاہان عرب ہیں نا جو آج کے سعودی مملکت کے، انہوں نے اس پورے پہاڑ کے ارد گرد اور اس کے اوپر وہاں پر اپنے یہ محل بنا لیے ہیں۔ اور جبل ابی قبیس وہی پہاڑ ہے کہ جہاں پر جب آقا علیہ السلام نے شق قمر کا معجزہ ظاہر فرمایا تو پہاڑ، جس پہاڑ کے اوپر وہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، تو جو لوگوں نے کہا، جو مختلف صحابہ کرام کی روایات ہے کہ ہم نے اس چاند کو جبل ابی قبیس کے اوپر ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ پہاڑ ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار آج بھی قائم ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھا کیمرہ ہو یا دوربین موجود ہو، شاید اب زیادہ اونچی دیواریں ہو گئی ہیں، پہلے موجود تھی وہ نظر آ جاتی تھی، وہ چھوٹی سی جگہ جہاں پہ آپ نے
مینڈے کی قربانی کی، وہ اس کی نشانی وہاں پر موجود تھی اس پہاڑ کے اوپر، جبل ابی قبیس کے اوپر۔ تو جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، آذان دی۔ تو روایات میں ہے، تفاسیر کے اندر ہے کہ وہ آواز جمیع انسانیت نے سنی، جمیع انسانیت، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ہر ذی روح نے سنی، جو سانس لینے والی اس مخلوق ہے اس نے وہ آواز سنی، حتیٰ کہ عالم بالا میں ارواح نے بھی وہ آواز سنی اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کے جواب میں لبیک کہا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ آپ کی آواز یہاں تک سنی گئی، اس لیے کہ اللہ کا گھر اور مرکز یہ کعبہ بنایا گیا تھا کہ لوگ اس کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئیں۔ پھر یہ جو حج ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سے آغاز ہوا، یہ اس کی میں تاریخ عرض کر رہا ہوں۔ تو گویا حج کی جو موجودہ تاریخ ہے وہ کم و بیش 3,500-4 ہزار سال سے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا، اس دور سے، اس وقت سے شروع ہوا۔ اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ انسانی جو ریکارڈ تاریخ ہے، ریکارڈ تاریخ یعنی جس کو لوگوں کے پاس جس کا ریکارڈ موجود ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کی جو تاریخ ہے اس کا کوئی ریکارڈ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ جو بابل اور نینوا کی بات کرتے ہیں نا 4,000 سال، تو آج کی تاریخ کو اگر ملا لیں تو یہ 5,000 سال کی تاریخ بنتی ہے ساری، یعنی 4,000 سال سے آخر اسلام کی بعثت تک، اور 1,000 سال آج بیت چکا ہے، 1.5 سال، تو اس کو ملا کر یہ ٹوٹل جو آپ کتب کے اندر اگر پڑھیں تو 5,000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کی تاریخ ہے، بابل کی جو کھنڈرات ہیں وہ ملتے ہیں، اور اسی طرح چائنا کے اندر یا دیگر جگہوں پر بھی، یعنی جو انسانی تاریخ احاطہ ریکارڈ کے اندر ہے، احاطہ مطالعہ کے اندر ہے، جہاں تک انسان کی رسائی اور ایکسیس ہے، وہ 4,000 یا 5,000 سال کی تاریخ ہے، اور اس کا آغاز وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جب سے آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور یہی حج کی تاریخ ہے، یہی حج کی تاریخ ہے کہ حج بھی اسی دور سے اس کا آغاز ہوا، اور آپ نے لوگوں کو مناسک بتائے، اور پھر جو قرآن مجید نے کہا، جو آداب سکھائے کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ دونوں باپ بیٹا کو حکم دیا کہ تم اس کی صفائی کرو، اس کو پاک کرو، جو یہاں پر لوگ آ کر اس کا طواف کریں اور جو لوگ آ کر یہاں پر اعتکاف کریں۔ تب سے یہ حج شروع ہوا، پھر اس کی شکلیں بدلتی رہیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو بعد ازاں بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا، اس کو قبلہ عبادت کا مرکز بنا لیا، لیکن حج ادا کرنے کے لیے آپ کو گزشتہ سال کے اندر میں نے جو سفر حج اور عاشقوں کا سفر کے عنوان سے جو گفتگو ہم نے کی، اس کے اندر اس کا احاطہ کیا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ یہاں آتے رہے اور اسی گھر کا حج بھی کرتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے اوپر تلاوت کی ہے، ان اول بیت وضع للناس، اور وہاں پر اس آیت کے اندر 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اس جگہ کو، اس گھر کو اللہ رب العزت نے برکت بھی دی ہے اور ہدایت کا مرکز بھی یہی ہے۔ تو برکت وہاں سے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ تو کعبہ ہے، اینٹوں کا گھر ہے، گارے کا بنا ہوا وہ گھر ہے، تو اس سے برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ برکت ایسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کے سفر معراج کے لیے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد کو ہم نے باعث برکت بنا دیا ہے۔ اب برکت کسی چیز کے اندر ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے اس کے باہر کو برکت دی ہے، اس کے ارد گرد کو باعث برکت بنایا ہے۔ تو وہ جملہ تفاسیر کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، جس بھی تفسیر کو اٹھائیں کہ وہ بارکنا حولہ کیا ہے، وہ بارکنا حولہ یہ ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی وہاں پر مقامات ہیں، وہاں پر ان کے مزارات ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار وہ بیت المقدس کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات وہاں پر ہیں۔ وہی برکت یہاں پر کعبۃ اللہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ جو حتیم کا دائرہ ہے جہاں پہ میزاب رحمت ہے، میزاب رحمت کا پرنالہ ہے، اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے مزارات ہیں، ان کی قبور ہیں۔ اور جو مطاف ہے، مطاف کے اندر 70 انبیاء کرام کی قبور ہے۔ یہ ہے وہ انبیاء کی برکت، یعنی اللہ کے نبی کا پایا جانا یہ باعث برکت ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا پایا جانا یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ برکت وہاں سے حاصل ہوتی ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے۔ یعنی برکت اگر حاصل کرنی ہو تو اللہ کے نبی کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ کے ولی کی طرف رجوع کیا جائے۔ جہاں پر اللہ والا ہوتا ہے برکت وہاں سے حاصل ہوتی ہے، رحمت وہاں سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی کعبۃ اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کیوں کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جن کو اللہ نے اللہ کے دوست تو سارے ہی انبیاء ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے خلیل کا درجہ عطا فرمایا ہے، خلیل کا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سارے انبیاء کرام کے حوالے سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے کہ فلاں کو اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا کہ آدم علیہ السلام ہے، وہ صفی اللہ ہے، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، سب کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، جب یہ ساری گفتگو صحابہ کی سنی، فرمایا تم نے حق کہا اور سچ کہا کہ ہر ایک کو جو مقام اللہ نے عطا فرمایا وہ شرف اور عزت حاصل ہے۔ جان لو کہ روئے زمین کے اوپر اللہ نے ایک ہی ہستی کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، اور وہ مجھ محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کا شرف بخشا، تو آقا کریم علیہ السلام کو حبیب ہونے کا شرف بخشا، حبیب ہونے کا۔ اب یہ عربی اور لغت کے جو لفظ ہیں ان کا میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ خلیل کا ترجمہ آپ اردو میں فقط دوست ہی کریں گے، لیکن عربی کے اندر خلیل کس کو کہتے ہیں یہ عربی کی ڈکشنری میں جب آپ جائیں تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح دوست اور محبوب تو ہوتے ہیں، لیکن حبیب کس دوست اور محبوب کو کہتے ہیں اور اس کا کیا مقام اور درجہ ہوتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی اردو لینگویج کے اندر نہیں ہے۔ تو بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا ہے، اس وجہ سے کعبۃ اللہ کو پھر مرکزی حیثیت بھی ملی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جو حج کی شکلیں بدلتی رہیں اور دور جاہلیت جب آیا، دور جاہلیت کے اندر مختلف رسومات انہوں نے مشرکین نے اس کے اندر داخل کر لی۔ مثلا وہ جب احرام باندھ لیتے احرام، تو وہ احرام باندھ کر براہ راست اپنے گھر داخل نہیں ہوتے، وہ اپنے گھروں کی پچھلی طرف سے دیواریں پھلانگ کر یا کھڑکیوں میں سے یا روشن دانوں میں سے روزن میں سے وہاں سے وہ داخل ہوتے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے، وہ سمجھتے تھے ایسا کرنا یہ رکن حج ہے، یہ حج کے مناسک میں سے ہے۔ پھر ان میں سے جو کبیر اور امیر لوگ تھے وہ کیا کرتے کہ وہ جو عرفات تک جانا ہے وہ فقط عرفات میں قیام کر لیتے، آگے مزدلفہ نہیں جاتے۔ غریب غربا کو کہتے کہ وہ مزدلفہ جا کے قیام کریں۔ یہ انہوں نے عجیب رسومات بنا لی، اور یہ پھر ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، یہ انہوں نے اپنی اس کو وہ مناسک میں سے داخل کر لیا کہ کعبۃ اللہ کا طواف وہ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری کے اندر اور 9 ہجری میں آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امارت یعنی آپ کو امیر بنا کر حج کا پہلا قافلہ روانہ کیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر حج کے مناسک بیان فرمائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو روانہ ہو رہے تھے، آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کو وہ آیات دے کر بھیجا کہ جاؤ
اور اس پورے قافلے کو یہ آیات اور یہ مناسک سکھا دو، تو حضور مولا کائنات نے حج کے وہ سارے مناسک اعلان کر کے بتائے، اور پہلی مرتبہ خطبہ حج اسلامی تاریخ کے اندر جس ہستی نے اور شخصیت نے دیا، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے یوم عرفہ میں عرفات کے میدان کے اندر حج کا خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے، اور یہ سنت پھر آگے قائم ہو گئی۔ بعد ازاں پھر 10 ہجری کے اندر آقا کریم علیہ السلام خود آپ تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا۔ تو یہ حج کی مختصر تاریخ میں نے آپ کو عرض کی۔ اور اب دوسرا حصہ جو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اس حج کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہے، مرکزی حیثیت، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، پھر اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کا جد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی آپ سے پہلے جو انبیاء ہو گزرے وہ ہو گزرے، آپ کے بعد آپ کے جو 2 بیٹے تھے، 2 صاحبزادے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان میں سے حضرت اسحاق کے آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر آپ کو تذکرہ مل جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے، اور حضرت یعقوب کا عبرانی نام ہے اسرائیل، لقب تھا آپ کا اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل وہ جو 12 قبیلے بنے، وہ آپ کے ان 12 بیٹوں کی آگے شاخیں ہیں۔ کم و بیش 70,000 انبیاء اللہ رب العزت نے وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں مبعوث فرمائے۔ اور جو پھر مرکزی نقطہ آپ کو حاصل ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جد امجد ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کی آگے پشت میں سے فقط ایک ہی ہستی دنیا میں آئی، اور اس کا نام سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ دعا جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، تعمیر ہو جانے کے بعد تو مزدور اپنی مزدوری مانگتا ہے، اجرت مانگتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ قربان جائیے۔ وہ جانتے تھے، کیونکہ ہر نبی کی تعلیم میں یہ بات تو شامل تھی کہ نبی آخر الزمانے آنا ہے اور ہم نے اس کی مدد اور نصرت کرنی اور اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ ہر نبی کی تعلیم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ دعوت دی۔ گویا اس دور کے اندر بھی جو بھی شخص ایمان لے کر آتا وہ صاحب ایمان وہی ہوتا جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا، جو اس وقت کے نبی پر ایمان لاتا اور اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی ایمان لاتا، حضور کی بعثت سے پہلے بھی۔ تو آپ جانتے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا، اور وہ میثاق کیا تھا کہ لتؤمنن بی ولتنصرن، کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ تو سارے انبیاء وہ اس کی خواہش کا اظہار کرتے رہے اور وہ اس کی دعوت بھی دیتے رہے کہ ہمارے بعد وہ ہستی آنے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو کعبہ کی تعمیر کے ساتھ اپنی مزدوری اور اجرت جب مانگی تو کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ میری اولاد کے اندر تو اپنا وہ محبوب نہ اس کی بعثت فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بعثت کی دعا مانگی اور اپنی نسل کے اندر آقا علیہ السلام کا آنا مانگا، اللہ رب العزت نے اس پتھر کو مقام ابراہیم بنا دیا۔ آج تک مقام ابراہیم 4000 سال گزر جانے کے بعد بھی وہاں پر قائم ہے، نہ صرف قائم ہے بلکہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، اس لیے کہ ابراہیم نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب کی بعثت کی دعا مانگی تھی، اور یہ رکن بن چکا ہے اس وقت عمرہ کا اور حج کا کہ جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر لیتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف، تو کعبۃ اللہ کا طواف کر لینے کے بعد
کعبۃ اللہ کا طواف کر لینے کے بعد، یہ عمرہ کے ارکان میں سے ہے کہ پھر 2 رکعت نماز نفل جو ادا کیے جاتے ہیں وہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آب زمزم لیا جاتا ہے، اور پھر صحیح کے لیے انسان روانہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، اور اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو میں پچھلے سال کر چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو امام بنایا ہے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ 2 نشستوں کے اندر اس پر گفتگو کی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا، کہ وہ جتنی آزمائشیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ان کے اوپر، وہ مال کی آزمائش تھی تو آپ نے وہ خرچ کیا، مہمان نوازی یہ آپ کا طرح امتیاز ہے کہ اپنے دسترخوان پہ کبھی آپ نے ایک کھانا ایسا نہیں کھایا جب تک آپ کے ساتھ دوسرا مہمان شخص نہ بیٹھا ہوا ہو، آپ انتظار فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے، جب آپ نے دسترخوان لگانا آپ مہمان کا انتظار کرتے تھے۔ اس بات پہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، پھر اپنی اولاد کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کیا، اپنی مال کو قربان کیا، اور پھر اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، میں آج کی نشست میں یہاں پہ گفتگو کو ختم کروں گا کہ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ تو نے ابراہیم کو جو اپنا خلیل بنایا کس وجہ سے بنایا ہے؟ مناسک حج انشاءاللہ میں اگلی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور قربانی کے احکام اور مسائل بھی آ جائیں گے اس کے اندر۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو، اس کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ یہ بات آپ نے بڑی توجہ سے اور دل کے کانوں سے سننی ہے۔ فرمایا کہ جاؤ تم خود اس کا امتحان لے لو، ابراہیم کا امتحان لے لو۔ وہ شخص، وہ فرشتہ انسانی شکل کے اندر آیا اور دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پر آرام کر رہے، اس نے بڑی خوبصورت آواز کے اندر اللہ رب العزت کا نام بڑا خوبصورت بلند آواز میں پکارا۔ اس نے کہا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام چونک گئے فوراً کہ وہ کون شخص ہے جس نے میرے یار کا نام اتنا خوبصورت لیا ہے، محبوب کا نام اتنا خوبصورت لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے، وہ شخص نظر آیا، آپ نے فرمایا یہ نام میرے محبوب کا نام تم نے لیا ہے، اللہ کا نام تم نے پکارا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے پکارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اگر میں تم سے درخواست کروں تو تم یہ نام پکار سکتے ہو، پھر پکار سکتے ہو؟ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا پہلے تو یہ نام میں نے اپنی مرضی سے پکارا تھا، اب جب تم درخواست کر رہے ہو تو بتاؤ اجرت کیا دو گے، اس کے عوض کیا دو گے، معاوضہ کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا بکریوں کا ریوڑ ہے، بہت بڑا، 1000 ہا کی تعداد میں جانور آپ کے پاس تھے، 1000 ہا کی تعداد میں۔ آپ نے فرمایا یہ اتنا بڑا ریوڑ ہے، یہ آدھا ریوڑ مجھ سے لے لو اور فقط ایک مرتبہ مجھے میرے محبوب اور میرے مولا کا نام سنا دو۔ اندازہ لگایا، وہ ریوڑ لیا، اس نے پھر بلند آواز کے اندر کہا، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے اللہ۔ آنکھیں بند کر کے بلند آواز کے اندر اللہ کا نام لے، آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند، اور اونچی آواز میں لمبا کر کے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بولیے اللہ اللہ اللہ۔ واہ واہ واہ، کیا چاشنی ہے اس نام کے اندر، کیا چاشنی۔ ہمارے ہاں وہ محافل ذکر ختم ہو گئی جہاں اس انداز میں ذوق کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے۔ وہ جو لیتے ہیں ہم، وہ بھی ہمیں معلوم ہے ہم کیسے لیتے ہیں۔ اس نے پھر بڑی خوبصورت آواز میں جب نام لیا، ابراہیم علیہ السلام پھر چونک اٹھے، پھر مچل اٹھے۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے پھر درخواست کرتا ہوں، ایک مرتبہ پھر مجھے نام سنا۔ اس نے کہا اب پھر بتاؤ کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا جو باقی کا آدھا ریوڑا یہ بھی تم لے جاؤ ساتھ۔ آپ نے باقی کا آدھا ریوڑ بھی دے دیا۔ اس نے پھر اللہ کا نام پکارا بلند آواز سے، اللہ۔ آپ نے پھر وہ نام سنا، آپ پھر مچل اٹھے محبوب کا نام سن کے۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے سناؤ، اللہ کا نام سناؤ۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ اب تو آپ کے پاس بچا کچھ نہیں ہے، بکریاں تو ساری اور ریوڑ سارا جانور تو آپ مجھے دے چکے ہیں،
حضرت ابراہیم قربان جائیے، یہ اللہ کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم نے بکریاں لی ہیں، بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا، کوئی خادم، کوئی نوکر، کوئی غلام بھی تو تجھے چاہیے ہوگا، تو میں تجھے اپنی آپ کو تیری خدمت کے اندر بطور غلام پیش کرتا ہوں، تو ساری عمر کے لیے مجھے اپنا غلام بنا لے، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، تو مجھے فقط تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے محبوب اور میرے یار کا نام سناتے رہنا۔ اس نے پھر اللہ کا نام پکارا اور آپ وہ نام سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر وہ فرشتہ واپس گیا اور اس نے کہا باری تعالیٰ تو نے حق اور سچ ہے کہ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اب یہ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور ایک آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ جن کو اللہ نے اپنا محبوب حبیب بنایا ہے، حبیب بنایا، اور ایسا حبیب یہاں پر بھی تعلق وہی ہے، وہی تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کر کھڑے ہونے والے، اے محبوب تو تھوڑا کر لے، جو تو اتنی پوری رات کھڑا ہوتا ہے، تو میری خاطر جو ساری رات کھڑا رہتا ہے میری یاد کے اندر، تو محبوب اس کو کم کر لے، اس کو آدھی رات کر لے، آدھی رات سے بھی کم کر لے اس کو، اس لیے کہ تو کھڑا ہوتا ہے میری خاطر، لیکن وہ جو تیرے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں میں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ محبوب اور وہ ہستی ہیں جن کی امت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، اس پر ہر لمحہ شکر ادا کریں۔ اور میں نے جو پچھلی 2 نشستوں میں آپ سے کہا تھا اس کا شکر کیا ہے، اس کا شکر کیا ہے، آپ سوچیں کہ ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی پیدا کیا ہے، اس کا ایک ہی شکر ہے کہ کریم آقا کی ذات پر ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں، بس وہ ریوارڈ دیتے رہیں۔ ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن حضور کو یاد کرتے رہیں، رحمت کی دعا وہاں پر کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم آقا اسلام کی بارگاہ کا خصوصی فیض عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔